آپ کا کویشچن یہ ہے کہ ہم اپنے اندر کی خوف کیسے ختم کر سکتے ہیں. اس کے لیے پہلے ہمیں سمجھنا ہوگا کہ خوف ہے کیا. خوف کو اگر میں آپ سے سوال کروں کہ آپ کس چیز سے خوف زدہ ہیں, تو سپوز کر لو ایک بندہ خوف زدہ ہو سکتا ہے کہ وہ کہیں بیمار نہ ہو جائے, اس کا کوئی نقصان نہ ہو جائے, اس کا کوئی پیارا نہ روٹ جائے. تو آپ کو پتہ چلے گا کہ خوف کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو باہر ہے, جو فزیکل فارم میں موجود ہے, بلکہ خوف ایک انر اسٹیٹ آف مائنڈ ہے. یعنی ایک اسٹیٹ آف مائنڈ ہے جو آپ نے کریٹ کی ہے, چاہے کسی نے پریشرائز کیا, یعنی انوائرمنٹ سے آپ نے انپٹ لیا اور وہ بن گئی, یا آپ نے خود اپنی سوچوں سے اس کو کریٹ کر لیا. تو سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھا کہ خوف ہے کیا. خوف اور کچھ نہیں, صرف آپ کی انر اسٹیٹ ہے. یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا جو مائنڈ ہے اس کے اندر آپ نے کچھ ایسے سنیپٹک کنیکشنز, کچھ ایسے نیورونز کے جوڑ بنا دیے ہیں کہ جس سے آپ پہ ایک کیفیت طاری ہو جاتی ہے, جس میں دھڑکن تیز ہو جاتی ہے, یا آپ کا جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ریسٹلیسنس ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ جو کیفیت طاری ہوئی ہے یہ ایکچوئل میں ان سوچوں کی وجہ سے ہوئی ہے جو آپ نے اپنے مائنڈ میں بنا لی ہے. تو اسی کو ہم خوف کہتے ہیں. اب سوال جیسے کہ خوف کو ختم کیسے کیا جائے. اندھیرے کو آپ کیسے ختم کرتے ہیں؟ روشنی سے. تو اسی طرح خوف کو آپ ختم کرتے ہیں یقین سے. ایک طرف آپ دیکھیں کہ سپوز کر لیں آپ کو یہ خطرہ لاحق ہے کہ کل کو یہ بندہ مجھے چھوڑ نہ جائے. اب یہ خوف بن چکا ہے آپ کو, اس کو آپ نے ختم کرنا ہے. تو دوسری سائڈ پہ آپ کو ایک ایسی سوچ لے کے آنی ہوگی کہ اگر یہ چھوڑ بھی جائے, پہلے تو یہ چھوڑے گا نہیں, اگر یہ چھوڑ بھی جائے تو میں مینیج کر سکتا ہوں, میں اس کو چھوڑنے نہیں دوں گا. ایک تو یہ یقین ہو گیا نا, ٹھیک ہے. دوسرا, اگر یہ چھوڑ بھی جائے تو میں پھر بھی زندہ رہ سکتا ہوں, میں اپنے معاملات کر سکتا ہوں, میں آگے بڑھ سکتا ہوں, اللہ تو ہے. یعنی کسی بھی قسم کا جو یقین ہے وہ آپ جب لے کے آتے ہیں تو پھر وہ جو خوف ہے جو آپ پہ طاری ہو رہا ہوتا ہے وہ مدھم ہو جاتا ہے, کمزور ہو جاتا ہے. تو آپ خوف کو صرف اس طریقے سے ختم کر سکتے ہیں. اب یہاں پہ یہ سوال ہے کہ وہ خوف جو ہے وہ تو بنتا بن گیا, تو جو نئی سوچ ہے یعنی کہ یقین والی سوچ ہے وہ کیسے پیدا کریں. تو یہ ایک دن میں پیدا نہیں ہوگی. دہائیوں کے بنے ہوئے خوف آپ کچھ دنوں کی محنت سے, یعنی کچھ دنوں کے یقین کی پریکٹس سے ختم نہیں کر سکتے. اس کے لیے آپ کو کانسٹنٹ ایفرٹ کرنی پڑتی ہے, یعنی مستقل آپ کو تگدو کرنی پڑتی ہے. آپ کو لٹریچر پڑھنا پڑتا ہے, یعنی کتابیں پڑھنی پڑتی ہیں. آپ کو ایسے لوگوں کے متعلق یعنی بایوگرافیز پڑھنی پڑ سکتی ہیں کہ آپ دیکھیں کیسے کیسے لوگ کامیاب ہوئے ہیں اور انہوں نے اپنے خوفوں کو کیسے ٹیکل کیا. پھر آپ کو آپ کی جو سراؤنڈنگز ہیں, یعنی آپ کی گرد و نواح میں آپ کو لوگوں کو ڈھونڈنا ہوگا کون سے لوگ ہیں جو بے خوف ہیں اور وہ کیوں ہیں اور کیسی سچویشن میں وہ کیسے ریئیکٹ کرتے ہیں. یہ چیز بھی ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ آپ کو ایک تھاٹ پروسیس, سوچنے کا عمل کرنا ہوگا. یعنی پڑھنا اور چیز ہے, غور و فکر کرنا اور چیز ہے. غور و فکر کرنا ہوگا کہ میں اس چیز کو لے کے کیوں خوف زدہ ہوں. آپ اس کو دیکھنا ہوگا اس کی بیس کیا ہے, لاجکس کیا ہے. تو یہ ایک دن میں تو کلیئر ہوگا نہیں. ایک دن آپ سوچنے بیٹھے ہیں کہ میں اس چیز سے کیوں خوف زدہ ہوں, تو آپ کو کوئی رسپانس نہیں ملے گا. ہو سکتا ہے ایک سال بعد تھوڑا تھوڑا رسپانس ملے کہ یہ تو اللاجیکل ہے, میں بیوقوف ہوں, یا میں ڈر رہی ہوں, یہ چیز تو ابھی ہوئی نہیں ہے, یا یہ چیز تو ہوگی ہی نہیں, میں اس کو پہلے ایسے کور کر سکتا ہوں نا. مطلب یہ بجائے اس کے کہ میں یہ سوچوں کہ یہ چیز ہو جائے گی اور میرا نقصان ہوگا, میں ان طریقوں پہ کیوں نہیں فوکس کرتا کہ جس سے اس چیز کو روک سکتا ہوں. ٹھیک ہو گیا. تو کانسٹنٹ ایفرٹ کے تحت, یعنی آپ کوئی مینٹور ہو سکتا ہے جو آپ کو اس پروسیس سے گزارے. پروسیس مین کہ جو آپ کو ساتھ ساتھ گائیڈ کرتا رہے. کتابیں ہو سکتی ہیں, آپ کی پرسنل ایفرٹ ہو سکتی ہے, سیلف لرننگ ہو سکتی ہے. تو کوئی بھی طریقے لگا کے تو آپ کو مسلسل کچھ نہ کچھ کرنا ہوتا ہے. یعنی کہ جو نیو تھاٹس ہیں ان کو کریٹ کرنا ہوتا ہے, پھر جا کے آپ اس امتحان میں پاس ہوتے ہیں. اس کے لیے جو گائیڈ کیا جاتا ہے منیمم لیول پہ جو گائیڈنس ہے نا, وہ یہ ہے کہ اگر آپ کچھ نہیں کرتے تو 30 منٹ کی ایٹ لیسٹ مینٹل فوڈ ضرور لیں. 30 منٹ ایٹ لیسٹ. اور اگر آپ اس کو تھوڑا بڑھا سکتے ہیں تو 1 گھنٹہ ضرور ہو, لیکن روزانہ ہو. 1 گھنٹہ روزانہ ہو. آپ یقین کریں 7 دن میں 7 گھنٹے, اور 7 گھنٹوں میں اتنا زنگ اتر جاتا ہے, تزکیے ہو جاتے ہیں, انسان نکھر جاتا ہے. لیکن ہم کرتے نہیں ہیں. ایک دن 2 گھنٹے کھا لیے, دوسرے دن 2 منٹ 10 منٹ, تیسرے دن بھول گئے, چوتھے دن پھر آدھا گھنٹہ کھا لیا. تو اس طریقے سے وہ جو کنسسٹینسی کے ساتھ آپ نے وہ تھاٹس کریٹ کرنی ہے اور اس پہ اسپیسیفک بیہیویئرز جنریٹ ہونے ہیں وہ ہوتے ہیں.